routine and we sincerely apologize for this inconvenience. The bank's team is working diligently to اعوذ bring us باللہ to السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Faisal Sultan just retweeted ولا a تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات today's media report. بل احیاء ولکن لا تشعرون، Students to work and train in USA. اور مت کہو مردہ Link to pmc.gov. ان لوگوں کو Link to جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے شہداء کو خصوصی پروٹوکول دیا ہے اور ان کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ مردہ کہنے سے ان کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں میرے پاس اور میں ان کو وہاں پر رزق بھی دے رہا ہوں اور جنت کی سیریں بھی کروا رہا ہوں، اور جس طرح کی زندگی میں نے ان کو دی ہوئی ہے تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ آج حضرات گرامی ہم مختصراً بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلمان اگرچہ عبادات کرتے تھے، اگرچہ تبلیغ بھی کرتے تھے، لیکن سب کچھ بڑا ہی رازداری سے ہوتا تھا۔ آپ جب مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں نے جو وہاں پر موجود تھے نعرہ حق بلند کر دیا، اور وہ مسلمان جو عبادت میں بڑا رازداری سے کام لیتے تھے خانہ کعبہ میں آ کر کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی باوقار شخصیت کے مالک تھے، اور آپ کے آنے سے دین اسلام کو سپورٹ بہت زیادہ ملی، طاقت ملی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے صحابہ مسلمان ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت کی اور آ کر مسلمان ہوئے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کر کے حاصل کیا اللہ سے، تو یہ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، اور دین اسلام میں اس کی ترقی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی زیادہ کردار ہے۔ ہم چند ایک باتیں دیکھتے ہیں جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مختصراً بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکورٹی کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا نظام بنایا۔ اس کے علاوہ اسلامی فوج کو باضابطہ کیا، پولیس کا نظام بنایا گیا، اور اسی طرح لوگوں کو وظائف دینے کا انتظام کیا گیا۔ جو لوگ کسی طرح سے پریشان، کسی طرح سے لاچار تھے، ان کے گھروں میں راشن تک پہنچایا گیا۔ اسی طرح جو حکمران گورنرز دوسرے صوبوں میں تھے ان کو بہت زیادہ سخت ہدایات تھی کہ انہوں نے اپنے دروازے کو بند نہیں کرنا، اور چھنا ہوا آٹا انہوں نے نہیں کھانا، ہر ایک کو ویلیو دینی ہے۔ اور حج کے موقع پر تمام اعمال گورنر کو بلایا جاتا اور وہاں پر کھلی کچہری ہوتی، جو لوگ چاہتے اپنے اپنے گورنر کے خلاف بیان دے سکتے، شکایت درج کرا سکتے تھے، اور وہیں فوری طور پر ان کا ازالہ بھی ہوتا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل فتح حاصل ہوئی، اتنی زیادہ وسعت اسلامی سلطنت کو ملی۔ کسی مورخ نے یہ بات کہی کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال مزید زندہ رہتے تو دنیا کے ہر حصے پہ اسلام کی فتح حاصل ہو جانی تھی۔ تو یہ عمر اتنا پاک باز شخص تھا، اتنی عظیم ہستی تھی، کہ اتنی نیک ہستی تھی کہ شیطان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ لیکن سادہ طرز زندگی،
کوئی سیکورٹی کا نظام نہیں، اپنے طور پر اپنی سیکورٹی نہیں رکھی گئی، اکیلے ہی گشت کر رہے ہیں، اکیلے ہی بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کو بات کہنے کا موقع دیا۔ اگر کسی کو کوئی شکایت ہوئی تو لوگوں نے کھڑے ہو کر بات کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے سنی۔ آپ اتنے ذمہ دار تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے نیل کے قریب کوئی کتا پیاس سے مر جاتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرتی مساوات کا زبردست قسم کا نظام قائم کیا اور خود اس میں پیش رہے، حتیٰ کہ اپنے برابر غلام کو رکھا۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام حکومت چلایا اس میں اپنے عزیزوں کو شامل نہیں کیا گیا تاکہ کوئی اس سے غیر ضروری طور پر فائدہ نہ اٹھا سکے، بلکہ اپنے خاندان والوں کو سائڈ پہ رکھا اور میرٹ پہ تعیناتی کر کے پورے اپنے علاقے میں صحیح طور پر بندوں کا چناؤ کیا، جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا نظام وہاں پر دیکھنے میں ملا۔ اور نہ صرف مسلمان بلکہ جو غیر مسلم بھی تھے وہ بھی آپ کے دور میں نہایت خوش نظر آئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ میرٹ پہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمر جیسی خصوصیات عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہمارے اندر بھی دلیری ہو، ہمارے اندر بھی ایمانداری ہو، ہمارے اندر بھی خود احتسابی ہو، اور ہم بھی اللہ کی راہ میں نکلیں اور اللہ کی راہ میں ہم کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔